ہم نے تمہارے بعض بزرگوں کو دیکھا، ہمارے بھی بزرگ ہیں، استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے نہیں ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں میرے بھی ہیں، آپ بریلوی ہیں آپ کے بزرگ ہیں میرے بھی بزرگ ہیں، آپ دیوبندی ہیں آپ کے بزرگ ہیں میرے بھی بزرگ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں آپ کے بزرگ میرے بزرگ، سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں مجھے کچھ گڑبڑ نظر آئے گی نشان لگا دوں گا دائرہ، چاہے سیاہ لگاؤں چاہے سرخ لگاؤں۔ تمہارے ان بزرگوں کی سند تم ہو، دیکھیے توجہ کیجیے، تم اپنے بزرگوں کی سند خود ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سند اللہ ہے۔ اور فرمائیے صحابہ کی سند کون ہے؟ اللہ، اور تمہارے بزرگوں کی سند کون ہے؟ تم خود، کم کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے مسلک کے بزرگوں کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ان تمام بزرگوں سے بڑا بزرگ کون ہے؟ اس بات کو پختہ کیجئے، تب آپ کا ایمان بچے گا۔ تمام دیوبندی اکابر رحمۃ اللہ علیہم، تمام بریلوی اکابر رحمۃ اللہ علیہم، تمام اہل حدیث اکابر رحمۃ اللہ علیہم، ان سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ بولو، ہے نا؟ اس بڑے بزرگ کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ صحابی کا فیصلہ اپنے بارے میں ان بزرگوں سے بہتر ہے کہ کم ہے؟ اور جو قرآن ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے، قرآن کہتا ہے والذین معہ، ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر ہے قرآن میں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، پڑھتے جائیے، اللہ گواہی دیتا ہے۔ ان کی معیت اتنی بڑی سند ہے کہ اس کے سامنے تمہاری تمام دستار فضیلت، تمہارے جبے قبے، تمہاری بزرگیاں، تمہاری منزلت، تمہارے اکابر ایک خاک کی چٹکی ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور صحابہ کے ایمان، صحابہ کے اعمال، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کا لین دین، صحابہ کی مزارعت، صحابہ کی ملازمت، صحابہ کی سیاست، صحابہ کا حکومت کرنے کا ڈھنگ، طور طریقے، ان تمام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نگران کے ہیں، بطور معلم کے ہیں، بطور حاجی کے ہیں، بطور مربی کے ہیں۔ ہر گوشے میں حضور نے اپنی معیت میں ان کی تربیت فرمائی، اور اتنی تربیت کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جتنے لوگ بھی تیرے پاس اپنی آوازوں کو نیچا رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا اخلاص کے لیے امتحان لے لیا۔ جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، اخلاص نہیں ہے بیکار، نماز پڑھتا ہے، اخلاص نہیں ہے بیکار، روزہ رکھتا ہے، مخلص نہیں ہے بیکار، حج کرتا ہے، خلوص سے خالی ہے بیکار، 1000 نفل یومیہ پڑھتا ہے، 1,00,000 روپے یومیہ ہدیہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بیکار اگر اخلاص نہیں ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، لیکن خلوص سے دل بھرا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، وہ تمام کے تمام مخلص ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیے جن لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا، حضور نے نگرانی کی، اور جس طرح میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، نگرانی تلوار کی دھار پر، نیزے کی انی پر، تیروں کی بچھاڑ میں ان کا امتحان ہوا۔ ان کے فیصلے، اللہ کے معتمد لوگوں کے فیصلے، اللہ کے معتمد لوگوں کے فیصلے کیوں کر غلط ہو سکتے ہیں؟ اور مجھ میں سے، ہماری جماعت میں سے، ہمارے مسلک کے خردوں بزرگوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کو یہ جرأت اور یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو رد کرے؟ ان پر تو اللہ نے اعتماد کیا۔